الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رسول نہیں ماننا بلکہ پورے زمانے کا رسول ماننا، ہمیشہ کے لیے رسول ماننا۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، پہلے رسولوں کو صرف رسول ماننے سے ہی کام چل جاتا تھا۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں بھی بھیجے گئے، عرب میں بھی بھیجے گئے۔ یہودی یہی کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف امیین کے رسول ہیں، ہمارے رسول نہیں، تو کافر ہو۔ رسول مانتے تھے لیکن امیین کا رسول مانتے تھے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ابھی جو ان کے ساتھ نہیں ملے صحابہ کے ساتھ قیامت تک آنے والے، ان کے بھی رسول۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو آپ کو خاتم النبیین نہ ماننا یہ بھی کفر۔ ایک چیز کا بھی انکار کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں، یہ کافر ہو جاتا۔ اسلام کی ساری جو شرائط ہیں اس کو ماننا ضروری ہے، پھر ایمان ہوتا ہے۔ لیکن نکلنے کے لیے ساری چیزوں کا انکار ضروری نہیں ہے، ایک کا بھی انکار کر دیا تو کافر ہو جاتا۔ موجبہ کلیہ، اسلام جو ہے، اسلام لانا موجبہ کلیہ ہے۔ ساری چیزوں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، بما جئت بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے سب پہ ایمان، آپ کو بھی آخری بھی ماننا، جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں سب کو بھی مان۔ اس کی نقیض سالبہ جزیہ، ایک چیز کا بھی انکار کر دیا تو کفر ہو گیا۔ تو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ ساری آیت پہ ایمان لانا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ چیزوں پہ ایمان لے آنا جو آپ لے آئے ہیں، بعض چیزوں کا انکار کر دینا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا بعض چیزوں پہ ایمان لاتے ہو، بعض چیزوں کا انکار کرتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى شد العذاب۔ سخت عذاب ان کے لیے بھی سخت عذاب، کچھ چیزوں کو مان لیا، کچھ چیز کا انکار کر دیا، ان کو بھی سخت عذاب۔ سخت عذاب کن کو ہوتا ہے؟ کافروں کو، مسلمانوں کو سخت عذاب نہیں۔ تو بعض چیزوں کو مان لینا، بعض کا انکار کر دینا، سخت عذاب، یہ کافر ہو گئے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اللہ کو مان لیا، رسولوں کو نہ مان لی، یہ سارے کفر اللہ بتا رہے ہیں۔
وَيُؤْمِنُ بِبَعْضٍ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں ہم بعض چیزوں کا پہ ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ ایمان اپنی مرضی سے نہیں ہوتا۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس درمیانی راہ چلتے، درمیانی راہ اپنی علیحدہ بنا لیتے ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی یہودی یا عیسائی میری دعوت جس کو پہنچ جائے، مجھ پہ ایمان نہ لایا، تو یہ اہل النار میں سے ہے، آگ والوں میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، تورات کو مانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، انجیل کو مانتا ہے، قرآن کو نہیں مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔ اللہ فرماتے ہیں پکا کافر۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، اہل کتاب میں سے بھی مشرکین میں سے بھی یہ سارے آگ میں جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے۔ ہم مرنے سے پہلے کوئی ایمان لے آیا، چاہے کافر ہو، مشرک ہو، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، اعتبار خاتمے کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو اس کا کام بن جائے۔ اسی طرح ایمان کا تقاضا ایک یہ بھی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ قسم کھا کے فرما رہے، تیرے رب کی قسم، تاکید کے طور پر اللہ قسم کر، اللہ تو ویسے ہی سچا، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک حاکم نہیں تسلیم کر لیتے۔ آپس میں جھگڑے جب ہوتے ہیں، ان کے اعتقادی جھگڑے ہوں، اعمالی جھگڑے ہوں، اخلاقی جھگڑے ہوں، دنیا کے جھگڑے ہوں، آخرت کے دینی جھگڑے ہوں، آپ کو جب تک حکم نہیں مانتے، آپ کو حاکم ماننا، فیصل ماننا، حکم ماننا، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیں دل کو تنگ نہیں کرنا، دل سے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تو تین چیزیں ضروری ہوگی، آپ کو حکم ماننا، دل میں تنگی محسوس نہ کرنا جو آپ فیصلہ کر دیں، اور سر تسلیم خم کر دینا، دل سے مان لینا، یہ ایمان کا تقاضا۔ پھر ایک بات اور بھی، ایمان لانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے لیے پہلی ملت کو چھوڑنا یہ بھی ضروری، اس سے برات کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری، یہ بھی ادھر بھی دل لگایا ہوا، ادھر بھی دل لگایا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اپنانا، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ، برات کا اظہار کر، اے قوم ہم تم سے، تمہارے معبودوں سے بری، کفرنا بکم، جیسے تم نے رب کا انکار کر دیا ہم تمہارا انکار کر، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، ہمارے تمہارے درمیان میں ہمیشہ کی دشمنی، دوستی نہیں ہے، یہ اعلان کرنا۔ اب کوئی قادیانی جو ہے مرزا کو بھی مانتا ہے، کہتا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہوں، یہ برات کا اظہار نہیں کیا، یہ پکا کافر۔
ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کو نہیں ماننا، ایک حکم کو بھی نہیں مانا، کافر۔ اب چاہے اذانیں ہماری طرح ہی پڑھے، مسلمہ کذاب بھی، اس کا مؤذن بھی یہی اذان دیتا تھا جو ہم دیتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول۔ اس کا ایلچی آپ کے پاس ہے، آپ نے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا ہم وہی کہتے ہیں جو مسلمہ کذاب کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ایلچیوں کو، سفیروں کو قتل کرنا منع نہ ہوتا، عیب نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے سفیر کو قتل کر، میں تمہاری دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ مسلمہ کو نبی مان، اب اس کو، اس سے برات کا جب تک اظہار نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں سب کو نہیں مانیں گے تو ایمان نہیں ہے۔ جب ابو جہل کہتا تھا لا نکذبونک، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ تو سچے، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، آپ جو آیتیں لے کر آئے اس کا انکار کر، تو آپ کو بھی ماننا آپ سچے ہیں، صرف جاننا ضروری نہیں ہے، صرف جاننا کافی نہیں ہے۔ ابو جہل جانتا تھا، جھٹلاتا بھی نہیں تھا، آیتوں کو جھٹلا رہا ہے، تو دونوں چیزوں کو ہی ماننا، آپ کو بھی ماننا، آپ جو لے کر آئے ہیں اس کو بھی پورا پورا ماننا، یعنی آدھا مان لیا آدھا نہیں، ایک جز کا بھی انکار کر دیا۔ 99% مسلمان، 1% کفر کا عقیدہ، یہ گیا۔ تو یہ ایمان کے تقاضے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کذاب سے قتال کیا، سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا اس پہ کہ واقعی یہ قتال کے لائق ہے، یہ مرتد ہو گئے، مسلمہ کذاب کو انہوں نے نبی مان لیا۔ تو ان کے 40,000 تھے، اور صحابہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی امارت میں ان سے قتال کیا، 1200 صحابہ شہید ہوئے، مسلمہ بھی اس میں مارا گیا، 28,000 اس کے ساتھ تھے، مسلمہ بھی مارا گیا، کتنے ان کے قتل ہوئے۔ یہ پہلا مارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی پہ ختم نبوت کے مسئلے میں جنگ ہوئی۔ پھر زکوٰۃ کا انکار کر دیا، زکوٰۃ سارا دین نہیں ہے، ایک جز ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف بھی قتال کیا، یہ بھی مرتد ہو گئے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے بھی مرتد ہو گئے، ان کو قیدی بنایا گیا، جیسے مرتد کو قیدی بنایا، ان کے مال سارے ضبط کیے گئے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب انہوں نے توبہ کی تو پھر ان کے مال واپس کیے گئے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے عالم تھے، سب سے زیادہ عالم تھے، کہتے تھے جو نماز اور زکوٰۃ کو میں تفریق کرتا ہے میں اس سے بھی قتال کروں۔ پہلے شرح صدر نہیں ہو رہا تھا صحابہ کا، عمر رضی اللہ عنہ کا بھی، پھر عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا، جب ابو بکر کا شرح صدر ہو گیا اللہ نے میرا بھی شرح صدر کر دیا۔ پھر سارے ابو بکر رضی اللہ عنہ چلے تو سارے آپ کے پیچھے چل پڑے، اس پہ بھی صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ تو ایک حکم کا انکار کرنا، اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی قوم ایک فرض کو چھوڑ دیتی ہے، امام محمد فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کوئی کسی قصبے والے، کسی گاؤں والے،
کسی شہر والے اذان کے شعار کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے کسی شاعر اللہ میں سے کسی کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی قتال کرو، ان کے ساتھ بھی قتال کرو۔ ساری چیزوں کو حق جاننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا تلقین کی، جب لیٹو یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت، میں ایمان لایا اس کتاب پر اے اللہ جو تو نے نازل کی، وبنبیک الذی ارسلت، اور تیرے نبی پر جو تو نے بھیجا۔ آپ نے فرمایا اے برا اگر تو یہ دعا پڑھ لے گا تو مت علی فطرت، اگر مر بھی گیا تو اسلام پہ مرے گا، مر بھی گیا تو اسلام پہ۔ دو چیزیں ضروری ہوگی دعا میں، کتاب پہ بھی ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لانا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو سارے انسان، تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے حق لے کر، آپ بھی آ گئے حق بھی لے کر آ گئے، قرآن پاک حدیث ہے، یہ سب حق ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، تمہارے پاس برہان بھی آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برہان بھی ہیں، اور نور مبین قرآن پاک اور احادیث سب یہ نور مبین۔ آمنوا برسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لو، اور جو نور ہم نے نازل کیا اس پہ بھی ایمان لو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے یہ نور ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، فالذین آمنوا بہ والنور الذی معہ، یہ آپ پہ بھی ایمان لانا، آپ کے جو نور لے کر اس پہ بھی ایمان لانا، اور نور میں یہ ساری چیزیں، حدیث بھی نور ہے، قرآن پاک بھی نور ہے۔ تو یہ ایمان کے تقاضے۔ زمام بن ثعلبہ یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قوم کے سردار تھے، تو پوچھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ ارسلت الی کافۃ للناس، اللہ نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بنا کر بھیجا ہے رسول؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو آپ نے اس کو کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ ساری تعلیمات دیں، تو کہنے لگا آمنت بما انزلت الیک بما جئت بی، آمنت بک وبما جئت بی، میں آپ پر بھی ایمان لے آیا، جو آپ لے کر آئے ہیں اس سب پہ ایمان لے آیا، اور میں آپ کی طرف سے آپ کا قاصد بن کے اپنی قوم کے پاس جا رہا ہوں، آپ کا داعی بن کر آپ کے پاس، آپ سے جدا ہو رہا ہوں، آپ کا ایلچی، آپ کا پیغامبر بن کے اپنی قوم کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ آپ پر ایمان لانا، جو آپ لے کر آئے ہیں سب پہ ایمان لانا۔ تو اللہ ہم سب کو یہ کسی چیز کا انکار نہیں کر، انکار ایک چیز کا بھی کر دیا تو پھر کافر ہو گئے۔ ہاں ایمان لانے کے لیے ساری چیزیں ضروری، انکار کرنے کے لیے ایک چیز ہی کافی۔ تو بعض کہتے ہیں یہ دیکھو یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کافر کیسے ہو گئے؟ تو صحابہ نے ان کے ساتھ قتال کیا۔ ایمان کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں پہ اترنا ہے، اپنے آپ کو ان پہ فٹ کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله.